بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. صدق الله مولانا العلی العظیم. قابل قدر و معزز سامعین کرام، آج ایک ایسے واقعے کو گوش و گزار کیا جائے گا جو فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمۃ اللہ علیہ کی ہستی سے تعلق رکھتا ہے. چنانچہ خلیفہ ولید بن عبد الملک کا عہد خلافت دولت بنو امیہ کی پیشانی کا نور ہے. وہ علم و فضل سے تو بے بہرا تھا، مگر آئین جہاں بانی اور اصول حکمرانی سے پورے طور پر واقف تھا، اور خوش قسمتی سے اس کو محمد بن قاسم، قتیبہ بن مسلم، موسیٰ بن نصیر، مسلمہ بن عبد المطلب ملک اور طارق بن زیاد جیسے عظیم فاتحین اور سپہ سالار مل گئے، جنہوں نے اپنی گھوڑوں کی ٹاپوں سے یورپ اور ایشیا کے میدانوں کو چین سے اسپین تک روند ڈالا اور پوری دنیا الٹ پلٹ کر دی. محمد بن قاسم رحمۃ اللہ علیہ نے ہندوستان پر چڑھائی کی اور سندھ سے لے کر ملتان تک تمام علاقے اور شہر فتح کر ڈالے. مسلمہ نے رومیوں کے پرخچے اڑا دیے. قتیبہ نے سمرقند سے کاشغر تک قبضہ کر لیا اور آگے بڑھ کر شاہ چین کو خراج دینے پر مجبور کر دیا. طارق اور موسیٰ بن نصیر نے افریقہ سے گزر کر اندلس یعنی اسپین فتح کر ڈالا اور آگے شمالی فرانس تک قبضہ کر لیا. عقبہ بن نافع نے فتح کرتے ہوئے جب مغرب کے بالکل آخر میں بحر ظلمات یعنی جس کو بحر اوقیانوس اور بحر اٹلانٹک بھی کہتے ہیں، جو افریقہ اور امریکہ کے درمیان واقع ہے، بحر ظلمات کے کنارے پہنچ گئے تو خود گھوڑے پر سوار تھے اور گھوڑے کی ٹانگیں پانی میں تھیں. اس حالت میں خداوند قدوس سے مخاطب ہو کر کہنے لگے، اے پروردگار عالم، افسوس کہ تیری زمین ختم ہو گئی. اگر یہ سمندر درمیان میں حائل نہ ہوتا تو میں اس طرح تیری وحدانیت کا جھنڈا گاڑتا اور لہراتا چلا جاتا. اقبال مرحوم نے اپنے اشعار میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے. دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، دشت تو دشت ہے دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. چنانچہ فاتح اندلس طارق بن زیاد رحمہ اللہ علیہ جب 7,000 کا لشکر لے کر اندلس پر حملے کے ارادے سے روانہ ہوئے اور لشکر اسلام کی کشتیاں سمندر کی موجوں کو چیرتی پھاڑتی ہوئی اندلس کے دلفریب ساحل سے جا لگی، تو طارق بن زیاد نے ساحل پر اترنے کے بعد سب سے پہلے کام یہ کیا کہ جن کشتیوں میں اس کی فوج سوار ہو کر آئی تھی انہیں آگ لگا دی، تاکہ مسلمانوں کے دل میں بھاگنے کا وسوسہ بھی نہ آئے. اس طرح اسلامی فوج کے سامنے فتح یا شہادت کے علاوہ تیسرا کوئی راستہ باقی نہیں رہا تھا. شاہ اندلس کو
جب مسلمانوں کی آمد کا علم ہوا تو 1,00,000 کا لشکر جرار ساتھ لے کر مقابلے کے لیے قرطبہ سے روانہ ہوا اور طارق کے بالمقابل پڑاؤ ڈال گیا۔ شاہ اندلس کی اس عظیم الشان تیاریوں کا حال سن کر طارق نے اپنے سردار موسیٰ سے مزید فوجی امداد طلب کی۔ موسیٰ نے مزید 5,000 کی جمعیت بھیجی۔ اس طرح طارق بن زیاد کا کل لشکر 12,000 ہو گیا تھا۔ آخر کار 28 رمضان المبارک سن 92 ہجری کو دونوں فوجیں ایک دوسرے کے مقابل ہوئی۔ سپہ سالار اسلام طارق بن زیاد نے مجاہدین اسلام کے مختصر گروہ کے سامنے ایک ولولہ انگیز تقریر کی، جس کا خلاصہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ وہ تقریر یہ ہے: اے لوگو، میدان جنگ سے فرار کی کوئی صورت نہیں ہے۔ سمندر تمہارے پیچھے ہے اور دشمن تمہارے آگے ہے۔ صداقت پر استقلال کے ساتھ جمے رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ تعداد اور سامان جنگ کے لحاظ سے اس جزیرے میں تمہاری کچھ حیثیت نہیں۔ اگر تم نے ذرا کم ہمتی سے کام لیا تو صفحہ ہستی پر تمہارا نام بھی نظر نہ آئے گا، لیکن اگر تم نے جرأت و ہمت دکھائی تو اس ملک کی دولت و ثروت تمہاری جوتیوں کی خاک ہوگی۔ امیر المؤمنین نے تمہاری بہادری و جانبازی پر اعتماد کر کے تمہیں الہی کلمت اللہ اور غلبہ اسلام کے لیے اس جزیرے میں بھیجا ہے۔ خداوند قدوس اس مقدس مہم نے جس کا ذکر رہتی دنیا تک باقی رہے گا اور جسے عالم آخرت میں بھی بھلایا نہ جائے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ میدان جنگ میں میرا قدم تم سب سے آگے رہے گا۔ میں دشمن کے سردار پر حملہ کروں گا، تم بھی میرے ساتھ دشمن پر پل پڑنا۔ اگر میں دشمن کو ہلاک کرنے سے پہلے راہ خدا میں شہید ہو جاؤں تو کسی اور کو اپنا سردار بنا کر فتح و نصرت سے ہمکنار ہونا۔ شاہ اندلس بڑی شان و شوکت کے ساتھ میدان جنگ میں آیا۔ وہ نہایت پرتکلف ہاتھی دانت کی گاڑی میں سوار تھا، جس میں چاندی کا کام ہو رہا تھا۔ سفید رنگ کے خچر شاہی گاڑی کو کھینچ رہے تھے۔ بادشاہ کے سر کا سنہری تاج نگاہ کو خیرہ یعنی چکا چوندھ کر رہا تھا اور ملبوس شاہی کے جواہرات ستاروں کو شرما رہے تھے۔ قوم گات کے شہزادے اور اندلس کے امراء و رؤساء یعنی سرداران اپنے اپنے لشکروں کے ساتھ، جن کی مجموعی تعداد 1,00,000 تھی، اس لڑائی میں شریک تھے۔ سب سے آخر میں کئی ہزار برداری کے جانوروں پر وہ رسے لدے ہوئے تھے جن سے دشمن کے قیدیوں کو باندھنا تھا۔ دوسری طرف سروں پر سفید عمامے باندھے، چمکدار زرہ بختر پہنے، تلوار حمائل کیے اور نیزہ ہاتھ میں لیے ہوئے 12,000 جیالے مسلمان تھے۔ ادھر فخر و ناز کے ساتھ گردنیں اکڑی ہوئی تھی، ادھر عاجزی و انکساری کے ساتھ بارگاہ رب العزت میں سر جھکے ہوئے تھے۔ ادھر اپنی زبردست عسکری طاقت پر اعتماد تھا، ادھر صرف اپنی قوت ایمانی پر بھروسہ تھا۔ وہ اپنے وطن کی سرزمین میں لڑ رہے تھے جہاں انہیں ہر وقت ہر قسم کی مدد مل سکتی تھی، اور مسلمان اپنے وطن سے دور سمندر یا بے یار و مددگار تھے۔ ایک ہفتے تک معمولی جھڑپیں ہوتی رہی۔ آخر کار شوال المکرم سن 92 ہجری کی صبح کو فیصلہ کن معرکہ ہوا۔ اندلسی عیسائی بڑی بہادری کے ساتھ لڑے، مگر عربی اور بربری مسلمانوں کی تلواروں کے سامنے زیادہ تک نہ ٹھہر سکے۔ مجاہدین اسلام کی تکبیروں نے تثلیث پرستوں کے دلوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ پہلے وہ لوگ بھاگے جو زبردستی یا لالچ دے کر میدان میں لائے گئے تھے، پھر عام بھگدڑ شروع ہو گئی۔ عیسائی اس قدر گھبراہٹ کے عالم میں بھاگے کہ انہیں یہ بھی خیال نہ رہا کہ پسے پشت دریا ہے۔ بھاگتے ہوئے ہزاروں عیسائی مسلمانوں کی تلواریں آبدار کا شکار ہوئے اور ہزاروں دریا کی متلاطم موجوں میں نظر ہو گئے۔ شاہ اندلس بھی بھاگتا ہوا دریا میں ڈوب گیا اور اس کی لاش بہہ کر سمندر میں چلی گئی۔ اس کا گھوڑا اور مرصع یعنی جواب
جواہرات سے آراستہ جوتے دوسرے دن دریا کے کنارے ملے۔ اس لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھ اس قدر مال غنیمت آیا کہ اس کا صحیح اندازہ بھی مشکل ہے، صرف گھوڑے ہی اتنے تھے کہ ساری فوج کے لیے کافی ہو گئے۔ دراصل اس لڑائی نے اندلس کی تاریخ کا ورق الٹ دیا اور 8 دن کے ان مسلسل مارکوں نے 8 صدیوں کے لیے اندلس کی قسمت کا فیصلہ مسلمانوں کے حق میں کر دیا تھا۔ فللہ الحمد۔ یہ ہے طارق بن زیاد کا واقعہ۔ تو آج کے نوجوان بھی اپنی زندگی انہی کی طرح گزارے، چونکہ ہم پوری دنیا کے اندر، پورے عالم اسلام کے اندر اعلاء کلمت